السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا باب نمبر 16 باب الامر بالمحافظۃ علی السنۃ و آدابها کہ باب سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کا حکم کا بیان۔ یہ اس کی قرآنی آیات وہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے۔ آج ہم نے احادیث سے سٹارٹ کرنا ہے، اور چونکہ یہ درمیان کے اندر کافی زیادہ وقفہ آ گیا، حج کے بارے میں کچھ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی، پھر اس کے بعد محرم آ گیا، تو چند ساتھی جو بڑے شوق کے ساتھ یہ ریاض الصالحین کا سبق سنتے تھے، تو ان کی پرزور فرمائش تھی کہ اس سبق کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا جائے۔ تو چونکہ ہم تو جو پڑھ رہے ہیں اس میں تو ہم الحمدللہ تقریباً 20ویں باب تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جو اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ تھیں وہ یہاں تک تھی 16ویں باب کے قرآنی آیات تک۔ تو آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ احادیث سے سٹارٹ کرنے لگے اسی باب سے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی کو کنٹینیو کیا جائے، اور اس کو انشاءاللہ سٹاپ نہیں کیا جائے گا، تو آپ لازمی ساتھی دعاؤں کے اندر بھی مجھے ضرور شامل کیجئے، اور یہ ہے کہ ویڈیو کو لازمی سے شیئر اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آپ کی پرزور فرمائش کے اوپر میں دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں ریکارڈنگ کے اندر۔ تو دیکھیے جی پہلی حدیث، فالاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعونی ما ترکتم، مجھے چھوڑ دو، ما ترکتم جس سے میں تمہیں چھوڑ دوں، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں حلال و حرام کے بارے میں نہ بتاؤں، یا جس چیز کے بارے میں تمہیں کچھ نہ کہوں، تو تم بھی اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کیا کرو، مجھے چھوڑ دیا کرو۔ کیوں چھوڑ دیا کرو؟ کیونکہ انما اہلک، کیونکہ تم سے پہلے انما اہلک، کیونکہ بے شک سوائے اس کے نہیں کہ ہلاک ہو گئی من کان قبلکم، جو کہ تم سے پہلے امتیں تھی، پہلے لوگ تھے، کثرت سؤالہم، زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے، واختلافہم، اور ان کا اختلاف کرنا، علی انبیائہم، اپنے انبیاء پر، کہ ان کی ہلاکت کی وجہ دو وجہ تھی، کہ ایک تو وہ کثرت سے سوال کیا کرتے تھے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ گائے ذبح کرو، اب ہونا تو یہی چاہیے تھا، کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے آگے سے سوال شروع کر دیا، گائے کا کس طرح کے رنگ کی ہو، کیسی ہو، کتنی عمر ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے جب انہوں نے سختی کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختی کر دی۔ تو کثرت سوال کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں، اور دوسرا اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد ہمارے امام، ہمارے بزرگ، ہمارے حکمران اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اماموں، اپنے بزرگوں کی باتوں کو اونچا کرتے ہیں اور رسول اللہ کی احادیث کو نیچا کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پہلے قوموں کی تباہی کی وجہ یہی بنی، وجہ یہ چیز بنی ہے، کثرت سوال و اختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے انبیاء کرام کے ساتھ اختلاف کرنا۔ تو دیکھیے جی آگے، فَإِذَا نَهِيتُكُمْ، رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں تمہیں منع کر دوں عن شیء، کسی چیز سے، فَاجْتَنِبُوهُ، تو اسے رک جایا کرو، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ، اور میں جب تمہیں حکم دوں بِأَمْرٍ، کسی معاملے کا، فَأْتُوا مِنْهُ، تو اس کو بجا لاؤ، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہو، یعنی جب کسی چیز سے منع کر دیا تو اسے رکنا ضروری، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھی، لیکن جب کسی چیز کا حکم دیا تو پھر اس میں گنجائش رکھیے کہ جتنی تمہارے اندر ہمت طاقت ہے تو اسی طاقت کے مطابق اور رسول اللہ کے حکم کو بجا لینا ہے۔ اگلی حدیث جی، الثانی عن ابی نجیح الارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ، ابو نجیح یہ ان کی کنیت ہے، اور ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی کا نام ہے، بڑی ہی کمال کی حدیث ہے جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، موعظۃً، ایسا خطبہ تھا، بلیغۃً، جو کہ مؤثر تھا، یعنی اثر انداز ہونے والا تھا، وجلت، اور ڈر گئے، منہا، اس خطبے کی وجہ سے، القلوب، دل، وذارفت، اور بہہ پڑی، منہا، اس خطبے کی وجہ سے، العیون، آنکھیں، یعنی رسول اللہ کا خطبہ اتنا جاندار، اتنی فصاحت و بلاغت والا اور اتنا مؤثر تھا کہ ہمارے دل اس خطبے کی وجہ سے ڈر گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ فقلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہا، گویا کہ یہ خطبہ، موعظۃ مودع، یہ تو الوداع کہنے والے کا خطاب لگتا ہے، یعنی کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ اس خطاب کے بعد، اس خطبے کے بعد آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو فاوصنا، اے اللہ کے نبی ہمیں وصیت کیجئے۔ قالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اوصیکم بتقوی اللہ،
لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی، والسمع اور سننے کی، والطاعت اور اطاعت کرنے کی، یعنی کہ بات کو سنیں اور سن کر پھر اس کی اطاعت کریں۔ وَإِن تَأَمَّرَ اگرچہ تمہارا حکمران بنا دیا جائے، علیکم عبد تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام، کوئی غلام ہے تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے تو اس کی بات کو بھی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ کہ نصیحت ہوگی، وصیت ہوگی۔ اور دوسری رسول اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ اور بے شک شان یہ ہے کہ مَن يَعِشْ جو کوئی بھی زندہ رہے گا منکم تم میں سے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَسَيَرَى پس وہ دیکھے گا ان قریب اختلافاً کثیرہ بہت سارے اختلاف کو، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جی کتنا اختلاف ہے جی، کتنے فرقے بن چکے ہیں، اور آگے فرقوں میں بھی اب آگے کتنی فرقیاں بن چکی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، پھر حنفیوں کے اندر حنفی دیوبندی، پھر حنفی بریلوی، پھر حیاتی، پھر مماتی، پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے۔ تو فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ تو اب اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اختلاف کو سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، اختلاف سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جی فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي تم پر میری سنت لازم ہے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اور میرے مہدیین میں نے ہدایت یافتہ، اور میرے خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت، ان کا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے، اس کو پکڑے رکھو گے، یعنی کہ رسول اللہ کا طریقہ اور آپ کے خلفائے راشدین کا طریقہ، جس نے اس کو تھام لیا، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ جو اختلاف سے بچ گیا۔ عضو اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، عضو علیہا بالنواجذ کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اپنی داڑھوں کے ساتھ، نواجذ کہتے ہیں یہ داڑھ، کہ اس کو پکڑے رکھنا نواجذ داڑھوں کے ساتھ، وَإِيَّاكُمْ اور بچے رہنا، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد، محدثات میں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے، امور میں نے دینی معاملات میں کیوں بچے رہنا، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے، بدعات ایجاد کرنے سے کیوں بچنا؟ کیونکہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور باقی روایات میں آتا ہے کہ انسان کل ضلالۃ ہر گمراہی انسان کو وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس حدیث میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے آداب، اس کی مکمل حفاظت کی جائے، رسول اللہ کی سنت اور آپ کے اصحاب کی سنتوں کے اوپر ہی چلا جائے، اور دین کے اندر نئی نئی بدعات کو ایجاد نہ کیا جائے۔ الثالث تیسری حدیث جی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، ان رسول اللہ وہ فرماتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی میرا ہر امتی یدخلون الجنت وہ جنت میں داخل ہوگا، الا سوائے اس کے من ابا جس نے انکار کر دیا۔ تو قیل تو رسول اللہ سے سوال پوچھا گیا ومن یا ابا یا رسول اللہ یہ کون ومن یا ابا کون انکار کر سکتا ہے اللہ کے رسول، یعنی جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی جس نے میری اطاعت کی، میرے حکم کو مانا، میری اتباع کرتا رہا، داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے جی، حدیث رسول آنے کے بعد کسی اور طرف چلا گیا، کسی اور امام کے قول کو ترجیح دے دی، یا یہ تو کہا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ماڑے امام کے ماڑے مذہب کے خلاف ہے، تو یہ ومن عصانی جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا اس نے یقیناً جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے جی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی بزرگ اور کسی ہستی کو، کسی غیر امتی کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ترجیح دے رہے ہوں، تو حقیقت میں یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا سنت کا انکار کرنے والے، رسول اللہ کی سنت کی نافرمانی کرنے والے شمار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اچھا جی، الرابع چوتھی حدیث جی، عن ابی مسلم وقیل ابی ایاس سلمۃ بن عمرو بن الاقوع، یہ ان کی کنیت میں اختلاف ہے، کچھ نے کہا ابو مسلم اور کچھ نے کہا ابو ایاس ان کی کنیت ہے۔ سلمہ بن عمرو الاقوع رضی اللہ تعالیٰ بڑے پہلوان صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں جی ان رجلا اکل عند رسول اللہ کہ بے شک ایک آدمی اکل وہ کھا رہا تھا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بشمالی ہی اپنے بائیں ہاتھ سے، فقال تو رسول اللہ نے فرمایا کل بیمینک وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ قال تو آگے سے وہ گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے لا استطیع کہ نعوذ باللہ میں جی اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ میں اس دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تو قال تو رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا جی جب اس نے گستاخی والے جملے الفاظ اور گستاخی والے لہجے کے ساتھ کہا،
رسول اللہ نے فرمایا لستطعت، آج کے بعد تو اس کی طاقت بھی نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے وہ دیکھیں ما منعہ الا الکبر، کہ نہیں اس کو رکا تھا سوائے تکبر کے، یعنی کہ یہ جملہ اس نے جو کہا ہے نا کہ میرے یہ دانے ہاتھ سے کھانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اس نے تکبر کی وجہ سے کہا تھا۔ تو اب کیا ہوا، فما رفعہا الی فیہ، پس وہ پھر کبھی بھی، فما رفعہا پس وہ پھر کبھی بھی نہیں اٹھا، الی فیہ اس کے منہ کی طرف، وہ ہاتھ یہ فالج زدہ ہو گیا اور وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں اٹھا۔ تو یہ سزا ہے جی جو رسول اللہ کی حدیث کو، آپ کی بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ الخامس، پانچویں حدیث، عن ابی عبداللہ، حضرت ابو عبداللہ النعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ یہ نعمان بن بشیر وہی ہے جی صحابی ہیں جن کو یزید پلیت نے یہ کوفہ کی گورنر سے ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد خبیث جیسے ملعون کو وہاں پر گورنری کے لیے بھیجا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں نعمان بن بشیر، کیونکہ یہ نرم مزاج تھے، اس وجہ سے یزید نے ان کو ہٹا کر وہ عبید اللہ بن زیاد کو لگایا تھا۔ خیر وہ واقعہ کربلا کی میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اسی چینل کے اوپر ہے، اس کے اندر میں نے مکمل تفصیل بتائی ہوئی ہے۔ تو آئیے جی، قال سمعت، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں جی سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ فرما رہے تھے لا تصون، تم ضرور درست کیا کرو، صفوفکم، اپنے صفوں کو، اپنی صفوں کو ضرور درست کیا کرو، او لا یخالفن اللہ، یا پھر اللہ ضرور مخالفت ڈال دے گا بین وجوہکم، تمہارے چہروں کے درمیان، یعنی صفوں کو درست کرنا ایک تو نماز کا حصہ ہی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جی جب یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نا تو ہم جو ہے نا وہ قدموں کے ساتھ قدم، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے درمیان آپس میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہ ہو جائے۔ لیکن آج کل کی ہماری صفیں آپ دیکھ لیں کس طرح کی ہوتی ہیں کہ اتنے فاصلے کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان کے اندر آسانی کے ساتھ ایک شخص آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی صفیں بنانا یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ اسی مخالفت کی وجہ سے ہمارے اندر فرقہ واریت ہے کہ پھر ایک دوسرے کو سن کر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے چہروں کے درمیان میں مخالفت ڈال دی ہے جی۔ یہ فرقہ واریت کی ابتدا نماز سے ہی ہوتی ہے کہ جب نماز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری یہ فرقہ واریت جنم لیتی ہے۔ آگے دیکھیں جی، وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، وہ برابر کیا کرتے تھے ہماری صفوں کو، حتیٰ گویا کہ کانما، حتیٰ یہاں تک کہ کانما گویا کہ یسوی رسول اللہ برابر کر رہے ہوں بحلقداح، اپنے تیر کو، جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے نا ایسے رسول اللہ ہماری صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا رآ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے کہ انا، بے شک اب ہم، قد عقلنا، کہ ہم نے سمجھ لیا، انہو رسول اللہ سے، کہ ہم نے صفوں کو سیدھا کرنے کا طریقہ سمجھ لیا اور ہم بالکل صفیں سیدھی کرنا شروع ہو گئے، ہمیں طریقے کا پتہ چل گیا۔ ثم خرج، پھر ایک دن رسول اللہ نکلے، ثم خرج یومن، پھر ایک دن رسول اللہ نکلے، فقام، تو رسول اللہ کھڑے ہوئے، حتیٰ قعد، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ان یکبر، رسول اللہ تکبیر کہہ دیتے، تو فرآ رجلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو، بادین صدرہ، بادین کہ اس کا ظاہر ہو رہا تھا، باہر نکل رہا تھا، صدر اس کا سینہ، صف سے، کہ وہ صف سے نا تھوڑا سا باہر ہٹ کے کھڑا تھا۔ فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا عباد اللہ، اللہ کے بندو، لا تصون، تم ضرور درست کیا کرو اپنے صفوفکم، اپنے صفوں کو، او لا یخالفن اللہ، یا پھر اللہ مخالفت ڈال دے گا بین وجوہکم، تمہارے چہروں کے درمیان تمہاری آپس میں اختلاف بڑھ جائیں گے جب تم صفوں کو درست نہیں کرتے۔ تو دیکھیں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے جی جس کو لوگ ایسے ہی حقارت کی نظر سے ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ بنیاد ہے ہمارے اتحاد کی اور اختلاف کی۔ اب ہماری اپنے سر پہ ہے، چاہے ہم اس کو اتحاد بنا لیں اور صفوں کو درست کر کے کھڑے ہوا کریں، یا پھر ہم اس کو مخالفت بنا لیں اور پھر فرقہ واریت یہیں سے پھر جنم لیتی ہے۔ جی السادس، چھٹی حدیث، عن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں احترق، جل گیا، بیتن، ایک گھر، بالمدینہ، مدینہ میں،
علی اہلہ اپنے گھر والوں سمیت، ٹھیک ہے، یعنی گھر والے اس میں موجود تھے تو گھر والے بھی جل گئے، سارا گھر بھی جل گیا، اللہ اکبر، من اللیل، رات کے وقت۔ تو فلما، پس جب حدث، رسول اللہ کو بتایا گیا یہ واقعہ، بشأنہم، ان کی یہ حالت کہ یا رسول اللہ ایک گھر بھی جل گیا اور گھر والے بھی جل گئے، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذہ النار، بے شک یہ آگ، عدو لکم، یہ تمہاری دشمن ہے، فاذا نمتم، پس جب تم سونے لگو، فاطفئوها عنکم، تو اس آگ کو اپنے سے بجھا کے سویا کرو، کیونکہ کہیں بھی یہ آگ بڑک اٹھتی ہے اور پھر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس چیزوں کو بھی یہ دیکھیں جی، چھوٹی چھوٹی سنتیں رسول اللہ جیسے امت کے لیے نبی بھی ہیں، ایسے امت کے لیے مہربان اور مشفق اور شفیق بھی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی بتا کے جا رہے ہیں۔ السابع، 7ویں حدیث جی، عنہ، انہیں سے یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، وہ فرماتے ہیں جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثل ما بعثنی اللہ، کہ ان مثل، کہ بے شک مثال، ما بعثنی اللہ بہ، کہ جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، ٹھیک ہے، من الہدا، ہدایت میں سے، والعلم، اور علم میں سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور علم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کمثل غیث، جیسا کہ ایک بارش، اصاب ارضاً، وہ برستی ہے کسی ایسی زمین پر، کسی زمین پر، فکانت منہا، تو اس زمین کا ایک حصہ، طائفتن، فکان منہا، تو اس زمین میں سے، طائفتن، ایک ایسا حصہ، طیباتن، جو کہ پاکیزہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو قابلۃ الماء، وہ پانی کو قبول کرتا ہے، یعنی پانی کو جذب کرتا ہے اپنے اندر، وہ زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا، تو فانبتت القلاء، تو اگ آتی ہے جی اس سے گھاس، کلا میں نے گھاس، کھیتی، اور والعشب الکثیرہ، اور بہت سارا سبزہ، ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے کہ جو مٹی ہوتی، جو زمین ہے، وہ اس پانی کو جذب کرتی ہے، بارش کے پانی کو، پھر اسے سبزہ اور گھاس اور مختلف جو ہے نا کھیتیاں اگتی ہیں۔ وکان منہا، اور اس زمین میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں، اجاذب، جو کہ بنجر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بنجر یعنی کہ جہاں سے کوئی کھیتی وغیرہ نہیں اگ سکتی، تو امسکت الماء، تو پانی وہاں پر ٹھہرا رہتا ہے، بارش اس کے اوپر بھی برستی ہے، اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر بھی، لیکن پانی وہ جذب نہیں کرتی زمین، بلکہ وہ پانی اس زمین کے اوپر والی سطح کے اوپر ہی ٹھہرا رہتا ہے۔ فنفعها اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نفع دیتا ہے، بہا، اس پانی کے ذریعے، الناس، لوگوں کو۔ کیسے جی نفع ہوتا ہے جی؟ وہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے کہ زمین نے جذب نہیں کیا، وہاں سے کھیتی نہیں ہوگی، فشربوا منہا، لوگوں نے اس سے پانی پیا، وسقوا، اور پلایا، یعنی اپنے جانوروں وغیرہ کو، وزرعوا، اور کھیتیوں کو بھی سراب کیا، ٹھیک ہے، یہ دوسری قسم، دوسری ٹائپ ہوگی کہ اس زمین کے اندر پانی جذب تو نہیں ہوا لیکن پانی ٹھہر گیا، لیکن لوگوں نے اس سے نفع اٹھایا، پانی پیا بھی، جانوروں کو بھی پلایا اور اپنی کھیتیوں کو بھی سراب کیا۔ اچھا جی، تیسرا، وَأَصَابَ طَائِفَةً، اور زمین کے کچھ اس حصے کے اوپر پانی اور بارش گزری، اخرى، جو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا تھا، انما ہی قیعان، کہ وہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ زمین کا وہ حصہ اور ٹکڑا، قیعان، وہ چٹیل تھا، لا تمسک ماء، کہ اس کے اوپر پانی بھی نہیں ٹھہرا، یعنی کہ پہلا جو تھا نا اس کے اوپر پانی ٹھہرا بھی، جذب بھی ہوا، کھیتی بھی نکلی، اور دوسرا جو ہے اس کے اوپر پانی جذب نہیں ہوا لیکن پانی ٹھہر گیا اور سے لوگوں نے نفع اٹھایا۔ تیسرا یہ ہے کہ لا تمسک ماء، کہ اس کے اوپر پانی ٹھہرا ہی نہیں ہے، ولا تنبت القلاء، ولا تنبت قلاء، اور کوئی کھیتی، کوئی گھاس بھی نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جی، فذالک مثل، یہ مثال ہے، من فقہ، جو کوئی فقاہت حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ونفعہ، اور نفع اٹھائے، بما بعثنی اللہ بہ، جس چیز کے ساتھ، جس علم اور ہدایت اور قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، فعلم، وہ اس نے خود بھی سمجھا، وعلم، اور لوگوں کو بھی سمجھایا، یعنی کہ جو پہلی جو چیز ہے نا کہ اس سے کھیتی، پانی نے جذب کیا اور پھر اس سے کھیتی بھی ہوگی، لوگوں نے بھی اس سے کھائی، جانوروں نے بھی اس سے کھائی، اور بہت ساری نفع اس سے حاصل کیا گیا، یہ پہلی ہے۔
اور دوسری مثال جو ہے نا وہ پانی ٹھہر گیا تھا، وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ، اور مثال اس کی جس نے نہیں اٹھایا اس کو، رأساً اپنے سر کو، مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے سر کو اس ہدایت کے لیے اور اس قرآن کے لیے جس نے نہ قبول کیا اور اپنے سر کو اٹھایا ہی نہیں اور اس نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ولم یقبل، اور نہیں اس نے قبول کیا ہدی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، الذی ارسلت بہ، جس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور بھیجا۔ ٹھیک ہے جی، باقی اس کی مثال وہ اینڈ والی ہے کہ جہاں پر پانی ٹھہرا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پانی ٹھہرا ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس سے گھاس اگی ہے اور نہ ہی اس پانی سے نفع اٹھایا گیا ہے۔ تو اس لیے جی یہ تین مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے والا جو گروہ ہے جو کہ جس نے ہدایت کو سنا بھی اور سن کر پھر اس سے خود بھی نفع اٹھایا اور لوگوں کو بھی نفع دیا، ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے، یا کم از کم یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جنہوں نے ہدایت کو سنا، جیسے کہ دوسری مثال کہ جنہوں نے جیسے کہ پانی برسا اور پانی وہاں پر ٹھہر گیا، کہ ایسے ہی لوگوں نے ہدایت کی بات کو سنا، قرآن کی بات کو سنا، پھر اس سے خود نفع اٹھا لیا، باقی اگر لوگوں کو نفع نہیں پہنچا یا نہیں پہنچا سکے وہ الگ معاملہ۔ لیکن جو تیسرا جو گروہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، جنہوں نے اپنے سر کو اٹھایا ہی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس گروہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھا جی، 8ویں حدیث، الثامن، عن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال، کمثل رجل، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، اوقد نارا، جس نے آگ کو جلایا، فجعل، پس شروع ہو گئے، الجنادب، پتنگے یعنی کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو بارش کے موسم میں نا وہ آج کل تو لائٹ کا دور ہے نا، جدید دور ہے، تو بلب اور لائٹ کے آگے نا وہ آگے پروانے وغیرہ آ جاتے ہیں، تو یہ وہ ہیں، تو جب وہ آگ جل اٹھی تو پتنگے اور پروانے وہ شروع ہو گئے، جنادب کا معنی پتنگے، اور والفراش، فراش کا معنی ہے جی پروانے، ٹھیک ہو گئے، وہ پتنگے اور پروانے، یقعن فیہا، وہ اس آگ کے اندر گرنا شروع ہو گئے، اور وہ شخص جس نے آگ کو جلایا نا، یذبہن، وہ ہٹا رہا ہے ان کو، دور کر رہا ہے، عنہا، اس آگ سے، رسول اللہ فرماتے ہیں جی وانا آخذ، اور بے شک اور میں تمہیں پکڑ رہا ہوں بحجزکم، تمہارے کپڑوں کے کنارے سے، عن النار، آگ سے بچاتے ہوئے، کہ تم بھی اس آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن میں اس آگ سے تمہیں بچا رہا ہوں، پکڑ کے تمہیں پیچھے کر رہا ہوں، لیکن وانتم، اور تم لوگ، تفلتون، تم چھڑوا رہے ہو کپڑے، من یدی، میرے ہاتھ سے کپڑے چھڑوا کرنا، وہ اسی آگ کے اندر گرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، کوشش کر رہے ہو کہ ہم اس میں گر جائیں، اور رسول اللہ اس سے بچا رہے ہیں۔ کیسے بچا رہے ہیں جی؟ اپنی سنتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے۔ تو یہ بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ باب کس بارے میں چل رہا ہے، سنت اور اس کے آداب اور اس کی حفاظت کا بیان۔ اچھا جی، التاسع، 9ویں حدیث، یہ انہیں سے ہے، کنہیں سے ہے جی؟ یہ حضرت جابر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امرا، وہ حکم دیا کرتے تھے، بلعق الاصابع، انگلیوں کو چاٹنے کا، لاق کہتے ہیں جی چاٹنا، اصابع میں نے انگلی، بلعق الاصابع، انگلیوں کو چاٹنے کا، والصحفۃ، اور پیالے کو صاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، وقال، اور فرمایا کرتے تھے کہ انکم، کہ بے شک تم، لا تدرون، تمہیں نہیں پتہ، کہ فی ایہا البرکہ، کہ اس کے کس حصے میں برکت موجود ہے، کہ پیالے کے کس کھانے کے کس حصے میں برکت موجود ہے، لہذا تم سارے پیالوں کو صاف کیا کرو، کھانے کو صاف کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور یہ سنتیں ایسی ہیں جہاں پر شادی اور بیاہ کے موقع کے اوپر ان سنتوں کا جو ہے نا وہ ایسے کہہ لیں کہ دجیاں بکھیری جاتی ہیں کہ لوگ کھانا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آگے جی، وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، اذا وقعت، جب گر جائے، لقمۃ احدکم، تم میں سے کسی ایک کا لقمہ، تو فلیأخذھا، پس اس کو چاہیے کہ وہ اس لقمے کو پکڑ لے، فلیمت، اور دور کر دے، ما کانا، جو بھی ہو، بہا، اس لقمے کے اوپر،
من اذا کوئی مٹی وغیرہ، یعنی جب کھانا اور لقمہ نیچے گرے گا ظاہر بات اس کے ساتھ کوئی مٹی وغیرہ لگ جائے گی، تو اس مٹی کو جھاڑ لو، وَلْيَأْكُلْهَا اور اس کو کھا لو، وَلَا يَدَعْهَا اور اس کو نہ چھوڑو للشیطان شیطان کے لیے، وَلَا يَمْسَحْ اور نہ تم صاف کرو یدہ اپنے ہاتھ کو، نہ کرے کوئی صاف ہاتھ اپنے ہاتھ کو بالمندیلی رومال کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یلعقا کہ وہ چاٹ لے اصابعہ اپنی انگلیوں کو، فإنہ کیونکہ بے شک لا یدری نہیں جانتا کوئی بھی فی ای طعامہ کہ کھانے کے کس حصے میں برکت موجود ہے۔ تو جی یہ بھی اسی کے بارے میں حدیث ہے کہ کھانا جب کھانا ہے تو اپنی انگلیوں کو اور اپنے پیالے کو اچھی طرح صاف کرنا ہے اور کوئی بھی چیز چھوڑ کے نہیں آنی۔ وفی روایت اللہ اور ایک اور روایت میں ہے ان الشیطان بے شک شیطان یحضر احدکم وہ حاضر ہوتا ہے تمہارے کسی ایک کے پاس، عند کل شیء ہر چیز کے وقت، من شانہ ہر کام کے وقت، کہ جو بھی انسان کوئی نیکی کا بھلائی کا کام کر رہا، کھانا کھانا سونا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے، حتیٰ یحضرہ یہاں تک کہ وہ حاضر ہو جاتا ہے شیطان عند طعامہ تمہارے کھانے کے وقت بھی۔ تو فَإِذَا سَقَطَتْ پس جب گر جائے من احدکم تم میں سے کسی ایک کا اللقمۃ لقمہ، تو فَلْيُمِتْ پس جھاڑ دے اسے ما کان بِہَا جو بھی ہو اس لقمے کے اوپر، من اذا کوئی مٹی وغیرہ، تو فَلْيَأْكُلْهَا اور اس کو کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا اور اس کو نہ چھوڑے للشیطان شیطان کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ آداب ہمیں بتائے گئے ہیں جی کھانے کے بارے میں، تو ان آداب کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے جب بھی ہم کھانا کھائیں۔ تو جی ہم باب کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا یہ تھوڑے سے باب ہیں وہ ہم آج ساتھ مل جائیں۔ دیکھیے جی اگلی حدیث العاشر 10ویں حدیث جی عن ابن عباس حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں جی قاما کھڑے ہوئے فینا ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظۃ ایک خطبہ کے لیے، کہ رسول اللہ نے ہمیں ایک خطبہ دیا، فقال اور فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو انکم بے شک تم کو محشورون جمع کیا جائے گا الی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف، حفاتن ننگے پاؤں، عراتن ننگے بدن، اور غرلن غرلن کا معنی ہے جی بغیر ختنہ کے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کیا جائے گا، تمہارے پاؤں کے اندر چپل نہیں ہوگی، تمہارے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، اور تمہارا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ کما بدأنا یہ آگے پھر رسول اللہ نے آیت تلاوت کی، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اول خلقن پہلی مرتبہ، نعیدو پھر ہم تمہیں دوبارہ بھی زندہ ہی کریں گے، یعنی کہ پہلی مرتبہ انسان زندہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، کپڑے نہیں ہوتے، اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، تو اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی اسی طرح زندہ کرے گا، اس کے پاؤں کے اندر نہ جوتی ہوگی نہ کپڑا ہوگا اس کے جسم کے اوپر، اور نہ ہی اس کا ختنہ ہوا ہوگا۔ وعدنا علینا اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں زندہ ضرور کریں گے۔ کیوں کریں گے جی؟ انا کنا فاعلین اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم ہر چیز کو کرنے والے، کرنے کے اوپر قادر بھی ہیں۔ آگے پھر حدیث شروع ہوتی ہے، الا سن لو وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ اور بے شک مخلوقات میں سے سب سے پہلے یکسا کپڑا پہنایا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن ابراہیم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، الا اور خبردار، وَإِنَّهُ اور بے شک سَيُجَاءُ اور آئیں گے برجال بہت سے لوگ من امتی میری امت میں سے، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ یا فَيُؤْخَذُ مطلب کیا کہ وہ دائیں طرف سے نہ آئیں گے تو ساری جو دائیں طرف ہوگی نا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، وہ دائیں طرف سے بائیں طرف سے وہ بائیں طرف سے نا میرے پاس آ رہے ہوں گے، تو یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، تو وہ بائیں طرف سے جب آئیں گے یعنی کہ وہ جم کٹا اور جماعت کی شکل میں ہوں گے، فَأَقُولُ تو میں کہوں گا یا ربی اے میرے رب، اصحابی یہ میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں، فَيُقَالُ تو کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي اے نبی آپ کو نہیں پتہ، آپ کو نہیں معلوم، ما احدثو کہ انہوں نے کیا ایجاد کر لیا تھا، احدثو کہ نئی نئی چیزیں کیا بنا لی تھی، بعدک آپ کے بعد، یعنی انہوں نے بدعات ایجاد کر لی تھی۔ فَأَقُولُ تو رسول اللہ فرماتے میں کہوں گا کما قال العبد الصالح جیسے کہ اللہ کے نیک بندے کہیں گے، اللہ کے نیک بندے سے مراد یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام،
کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اے اللہ میں ان کے اندر گواہ تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر موجود رہا، اِلَىٰ قَوْلِهِ، یہ پوری آیت رسول اللہ نے تلاوت کی، اِلَىٰ قَوْلِهِ العزیز الحکیم، عزیز حکیم تک، ٹھیک ہے۔ تو فَيُقَالُ لِي، تو مجھے کہا جائے گا، اِنَّهُمْ، بے شک، لَمْ يَزَالُوا، یہ تو لوگ ہمیشہ مرتدین، پلٹنے والے تھے، عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، اپنی ایڑیوں کے بعد، منذ فارقتہم، جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ جو ہی آپ کی وفات ہوئی ہے تو یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور آپ کے دین کو چھوڑ گئے تھے۔ یہ لوگ جو ہے نا، کچھ لوگ اس سے، یعنی کہ جو جلیل القدر اصحاب ہیں، رسول اللہ کے جانثار ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر، عمر، ان کے اوپر نعوذ باللہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی باقی طرق میں موجود ہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ یہ لوگ وہی ہیں جن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہی تو ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ جو کہ مرتد ہو چکے تھے، اور نعوذ باللہ آج کل کے یہ رافضی حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر یہ روایت فٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس سے مراد جی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور جن کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا تھا۔ اور اس سے وہ بھی لوگ مراد ہو سکتے ہیں جو کہ آج دنیا کے اندر رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر نئی نئی بدعات اور نئے نئے طریقے جاری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، ایسے نظریے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دیکھیے جی آگے، الحادی عشرہ، 11ویں حدیث جی، عن ابی سعید عبداللہ بن مغفل، حضرت ابو سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جی، نہا رسول اللہ، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن الخذف، خذف ہے جی حلقہ بنا کر کینکری مارنا، حلقہ بنا کر یعنی کہ انسان نہ اپنے ہاتھ کے اوپر کینکری رکھ کے نا کسی کو نشانہ لگا کر نہ اس کی طرف کینکری پھینکے، ٹھیک ہے۔ تو وقال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو، یہ جو کینکری ہے بے شک یہ کینکری، لا یقتل الصید، یہ کسی شکار کو قتل نہیں کرتا، یعنی کہ چھوٹی سی کینکری ہوتی ہے جس کو آپ نے نا ہاتھ کے جو انگوٹھا ہے اس کے اوپر رکھ کے اپنی جو شہادت والی انگلی اس کے ساتھ آپ نے نشانہ لگا کے مارا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جی اس سے کوئی شکار تو قتل نہیں ہوگا، شکار تو نہیں مرے گا، اور ولا ینقع العدو، ینقع، اور نہیں زخمی ہوگا اس سے دشمن، ینقع میں نے زخمی ہوگا، عدو میں نے دشمن، اور نہیں زخمی ہوگا کوئی دشمن، لیکن وَإِنَّهُ، بے شک یہ، یفقع العین، یہ پھوڑ سکتا ہے آنکھ کو، یعنی آنکھ کو نقصان کر سکتا ہے، باقی اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آنکھ کے نقصان کی وجہ سے رسول اللہ نے اس سے منع فرما دیا ہے، اور وَيَكْسِرُ السِّنَّ، اور دانت بھی اس سے ٹوٹ سکتا ہے، اگر ذرا وہ پتھر اور وہ کینکری ذرا بھاری ہو تو اس سے دانت بھی ٹوٹنے کا خدشہ ہے، لیکن آنکھ تو ظاہر بات ہے خطرے کے اندر ہے، تو اس سے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دیکھیں جی کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر رسول اللہ امت کی رہنمائی کر کے گئے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، ان قریبا لابن مغفل، یہ دیکھیں جی یہ حدیث سننے والی کہ ابن مغفل جن کے اوپر حدیث آئی نا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے، خذف، انہوں نے اسی طرح کینکری ماری، تو فنہاہ، انہوں نے اس کو منع کیا اس کینکری مارنے سے کہ بھائی اس طرح کینکری نہ مارو۔ کیوں نہ مارو؟ کیونکہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الخذف، وہ رسول اللہ نے خذف سے، یہ اس طرح کینکری مارنے سے منع کیا ہے۔ وقال، اور فرمایا تھا کہ انہا، بے شک یہ کینکری، لا تصید صیدن، یہ کسی شکار کو شکار نہیں کر سکتی۔ ثم عاد، وہ اس نے نا پھر اس طرح یہی حرکت کی، یعنی پھر کینکری ماری۔ فقال، تو حضرت عبداللہ بن مغفر صحابی رسول نے کہا، احدثک، میں تجھ سے حدیث بیان کرتا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عنہ، اس سے منع کیا ہے، ثم اتا، تو پھر اس کی یہی حرکت کرتا ہے، تخذف، تو پھر یہی کینکری مارتا ہے، لا اکلمک ابدا، میں تو اس سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں جی یہ ہے صحابہ رسول کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت، کہ جو سنت کا مذاق اٹھاتا تھا، سنت کو نہیں مانتا تھا، صحابہ کرام اس سے قطع تعلقی کر لیتے تھے، اس سے کلام نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انکار کر رہا تھا اور پھر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں جی صحابہ کرام کا یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ پیار کرنا۔ آگے جی آخری حدیث جی اس باب کی، وعن عابس بن ربیہ، عابس بن ربیہ وہ کہتے ہیں جی، فرماتے ہیں، رأیت عمر بن الخطاب، میں نے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یقبل الحجر، وہ بوسہ دے رہے تھے حجر کو، پتھر کو. کون سا پتھر؟ یعنی الاسود، یعنی کہ حجر اسود کو. ٹھیک ہو گیا، جو بیت اللہ کے ساتھ نسب ہے. وَيَقُولُ، اور فرما رہے تھے، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، انک حجر، تو ایک پتھر ہے، ما تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے، ولا تضر، نہ تو نقصان کر سکتا ہے، یعنی تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. یہاں پر ذرا دیکھیے، سوچئے کہ اگر حجر اسود جو کہ جنت کا پتھر ہے، باقی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بھیجا تھا اور اس وقت اس کا رنگ سفید تھا، جو کہ جنت کا پتھر ہے اور رسول اللہ نے اس کو بوسہ دیا ہوا ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. تو اگر جنت کا حجر اسود اور حجر اور پتھر وہ کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو آج کے جو یاقوت، آج کے مرجان، آج کے فیروز، آج کی انگوٹھیوں کے اندر پہنے جانے والے جو پتھر ہیں، وہ کیسے کسی کے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ چیز یہاں سے نوٹ کیجیے گا. اور آگے حضرت عمر فرماتے ہیں جی، ولولا، اور اگر انی رأیت، اور اگر میں نہ دیکھتا، کہ بے شک میں نے، ولولا، اور اگر نہ، انی، بے شک میں، رأیت، میں نے دیکھا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقبلو کا، کہ انہوں نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا، تو ما قبلتو کا، میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. ٹھیک ہے، یہ صرف میں بوسہ تجھے اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، تو لہٰذا حجر اسود کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. تو باقی بھی کوئی بھی پتھر ہمارے کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. تو یہاں پر جی ہمارے یہ باب الامر بالمحافظۃ علی السنۃ و آدابہا، اس کا اختتام ہوتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین جتنے بھی ہم نے احادیث پڑھی ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی جو ہیں احادیث اور باقی جو ابواب ہمارے رہتے ہیں ان کو مکمل کرنے کی اور ان کو اپنے عمل میں لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.